السلام علیکم جی۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کے حالیہ عرصے میں زوال کی جو وجوہات ہیں ان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پچھلے 2-3 سال سے اس طرح کی پرفارمنس نہیں دکھا پا رہی جو کہ پاکستان کا انٹرنیشنل کرکٹ میں خاصا رہا ہے، اور پاکستان دنیا کی ہمیشہ ٹاپ 5 ٹیم میں موجود ہے، لیکن اب پاکستان کی رینکنگ بہت نیچے چلی گئی ہے۔ پاکستان نہ صرف ٹیسٹ ون ڈے بلکہ اب T20 کرکٹ میں بھی رینکنگ میں بہت لو ہے، اور پاکستان میڈیاکر ٹیم سے بھی جب اور جہاں ہو ہار جاتا ہے۔ تو اس کی وجوہات ہم جاننے جا رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ کیپٹنسی کی تبدیلی ہے جو کہ بار بار واقع ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ 2023 تک بابر اعظم کیپٹن تھے، لیکن 2023 کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان کو شکست ہوئی اس کے بعد شاہین افریدی کو ایک ٹور کے لیے کیپٹن بنایا گیا نیوزی لینڈ میں۔ وہاں پر جب پاکستان کو T20 سیریز میں 4-1 سے شکست ہوئی تو کپتانی ان سے واپس لے کر دوبارہ بابر اعظم کو کپتانی دے دی گئی، اور بابر اعظم T20 ورلڈ کپ 2024 میں پاکستان ٹیم کے کیپٹن تھے، لیکن دوبارہ پھر وہی کوچ ہوا۔ بابر اعظم 2024 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے کوئی اچھی پرفارمنس نہ لا سکے ٹیم سے۔ پاکستان پہلے ہی راؤنڈ میں باہر ہوا، امریکہ سے پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر کپتانی سے بابر اعظم کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر محمد رضوان کو کپتان بنایا گیا۔ محمد رضوان کی قیادت میں پاکستان نے ون ڈے میں اور اچھی پرفارمنس دکھائی۔ جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا اور زمبابوے کے دورے پر پاکستان نے وہاں پر ODI سیریز جیتی۔ محمد رضوان جب زمبابوے کے دورے پر T20 سیریز کے لیے دستیاب نہیں تھے تو ان سے کپتانی لے لی گئی، اور اس کے بعد دوبارہ ان کو کپتان نہیں بنایا گیا T20 ٹیم کا۔ T20 ٹیم کے کیپٹن سلمان علی آغا ہیں، اور درمیان میں پھر یہ آوازیں آتی رہی ہیں کہ ODI کی کپتانی بھی محمد رضوان سے لے کے دوبارہ سلمان آغا کو دی جائے۔ پھر ویسٹ انڈیز کے دورے پر دوبارہ اگرچہ رضوان کو کیپٹن بنایا گیا، لیکن پاکستان اب ODI سیریز ہار چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے محمد رضوان کا مستقبل ون ڈے کرکٹ کے حوالے سے بھی کیا ہوتا ہے۔ T20 میں نہ صرف ان سے کپتانی گئی ہے بلکہ ٹیم میں ان کی جگہ بھی چلی گئی ہے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان کرکٹ کے ڈاؤن فال کی، وہ کرکٹ بورڈ میں تبدیلیاں ہیں۔ 2022 کے بعد سے مسلسل PCB میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ پہلے رمیز حسن راجہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے، ان کو ہٹا کے نجم عزیز سیٹھی کو لایا گیا۔ اس کے بعد نجم سیٹھی چیئرمین رہے کچھ عرصے کے لیے، ان کو ہٹا کے ذکا اشرف کو لے آیا گیا بطور PCB چیئرمین۔ ذکا اشرف کے دور میں پاکستان کرکٹ تنازعات کا شکار رہی، پرفارمنس بھی اچھی نہیں رہی۔ تو پھر بعد میں محسن نقوی کو چیئرمین PCB بنایا گیا ہے۔ تو جب نیا چیئرمین آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم لے کر آتا ہے، اپنا ویژن لے کر آتا ہے، اپنی پالیسیز لے کر آتا ہے، تو سٹیبلٹی نام کی جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ٹیم کے اندر بھی پرفارمنس انسٹیبل ہو جاتی ہے یا غیر یقینی ہو جاتی ہے، اور پلیئرز پھر اس طرح سے اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے، اور اس کا رزلٹ بھی ٹیم کے ڈاؤن فال میں آتا ہے، یا ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ پہلے کے مقابلے میں بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تیسری جو ریزن ہے وہ ٹیم میں گروپنگ ہے۔ کھلاڑی گروپس کا شکار ہیں، جیسے بابر کا کیمپ ہے، اپنا شاہین کا کیمپ ہے، اور کھلاڑیوں کے رویوں سے واضح نظر آتا ہے، ان کے کچھ بیانات سے بھی نظر آتا ہے کہ ٹیم میں سب اچھا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایون کہ محمد رضوان نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جب ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ انہیں ان کی مرضی کی ٹیم نہیں ملی، یا ان کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں کھلایا جاتا، یا باہر سے جو ہے مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اپنی مرضی کی پلیئرز یا ٹیم کو میدان میں اتار سکیں اور مرضی کے رزلٹ لے سکیں۔ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ ہوئی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ ہوئی فال۔ جب ٹیم میں انتشار ہوگا یا کھلاڑیوں کی ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش لگ رہی ہوگی، چل رہی ہوگی، تو پھر کھلاڑی پرفارمنس کی بجائے اپنے ذاتی مفاد کو دیکھیں گے، ٹیم کا مفاد نہیں دیکھیں گے۔ ان کی اپنی پرفارمنس بھی ڈاؤن جائے گی، ٹیم کی پرفارمنس بھی ایز اے ریزلٹ یا کانسیکوینسلی ڈاؤن جائے گی، اور وہ سارے کا خمیازہ یہی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم پچھلے 3 سال سے تقریباً مسلسل ہر ٹورنامنٹ میں یا ہر بڑی سیریز میں شکست کھاتی رہی ہے۔ سوائے جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا کی ODI سیریز کے پاکستان نے کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی ہے گزشتہ 2-3 سال میں۔ اس کے بعد پاکستان کے جو سٹار پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنس میں جو ہے وہ ڈاؤن فال آیا ہے۔
پہلے اگر بیٹنگ کی بات کریں تو بابر اعظم جو کہ پاکستان کے مایہ ناز بیٹسمین ہیں، 2-3 سال پہلے ان کا مقابلہ وراٹ کوہلی یا جو روٹ یا کین ولیمسن سے کیا جاتا تھا، لیکن اب ان کی پرفارمنس مسلسل ڈاؤن جا رہی ہے. 70 سے اوپر اننگز ہو گئی ہیں جب انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی آخری سینچری سن 2023 میں نیپال کے خلاف ایشیا کپ میں بنائی تھی. اس کے بعد سے مسلسل ان کا رنز کا ٹراؤٹ چل رہا ہے، وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح سے محمد رضوان کی پرفارمنس بھی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی ہے، جس کی بنا پر پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اوورآل وہ نیچے جا رہی ہے. عبداللہ شفیق جو کہ ابھرتے ہوئے کھلاڑی تھے، ان کی پرفارمنس بھی بیٹنگ کے حوالے سے اتنی اچھی نہیں رہی. اسی طرح سے اگر بالنگ کا جائزہ لیں ہم، تو بالنگ میں بھی پاکستان کے پاس آج سے 2-3 سال پہلے جب کہا جاتا تھا کہ شاہین شاہ افریدی، نسیم شاہ اور حارث رؤف کی شکل میں بہترین پیس اٹیک ہے، اور اس پیس ٹرائیو کو دنیا کا سب سے بہترین پیس اٹیک مانا جاتا تھا، یا دنیا کے چند بہترین پیس اٹیکس میں سے ایک مانا جاتا تھا. لیکن پچھلے 2-3 سال میں ان کی پرفارمنس میں ڈاؤن فال آیا ہے. پیچز میں اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں، جیسے حارث رؤف نے آسٹریلیا کی باؤنسی وکٹ پر اچھی پرفارمنس دکھائی تھی. اسی طرح سے شاہین کی پرفارمنس بھی اچھی نہیں رہی. فٹنس کے ان کے مسائل نظر آتے ہیں، خاص طور پہ اگر ان کو کہیں پر 4 اوور سے لمبا سپیل زیادہ کرنا پڑے تو یہ پھر تھک جاتے ہیں اور ان کی پرفارمنس اچھی نہیں رہتی. اسی طرح سے T20 کرکٹ میں بھی ان کا جو آخری سپیل ہوتا ہے وہاں پر ان کی پرفارمنس ڈاؤن فال کا شکار نظر آتی ہے. اس کی جھلک کئی مرتبہ نظر آئی ہے، جیسے کہ T20 ورلڈ کپ میں حارث رؤف نے جب آخری اوور کرایا تھا تو وہاں پر انہوں نے کافی مار کھائی تھی. ایسا اور بھی کئی مقامات پر ہو چکا ہے. یہی چیز شاہین افریدی کے ساتھ بھی ہے. شاہین افریدی کی پیس ڈاؤن ہو گئی ہے اور ان کی پرفارمنس میں وہ جھلک نظر نہیں آتی، یا ان کی جو سوئنگ ہے اس میں وہ جان نظر نہیں آتی جو کہ ایک زمانے میں ان کا خاصا تھا. اور وہ مشہور تھے کہ وہ اپنے پہلے ہی اوور میں وکٹ لے کر مخالف ٹیم کو بیک فٹ پر ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹیم ایک مانی جاتی تھی سپر پاور دنیا میں. اس کے بعد اگلی جو ریزن ہے وہ یہی دوبارہ اسی سے جڑی ہے کہ پاکستان کی بالنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. پاکستان کا خاصا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اپنی بالنگ کے بلبوتے پر مخالف ٹیمز کو شکست دیتا آیا ہے، اور مخالف ٹیمیں پاکستان کی بالنگ اٹیک سے ڈرتی آئی ہیں. عمران خان سے لے کر اور سرفراز نواز، یا پہلے اگر بات کریں تو فضل محمود اور خان محمد جیسے بالر تھے. اس کے بعد وسیم، وقار، شعیب اختر، عمر گل اور محمد عامر، اس طرح سے بالر آتے رہے ہیں. محمد عامر کا کیریئر تنازعات کا شکار رہا. پھر یہ نوجوان آ گئے حارث رؤف اور شاہین افریدی. لیکن اب پاکستان کی جو بالنگ لائن ہے وہ بالکل خیر مقرر آ رہی ہے، اور پیچھے سے بھی کوئی بیک اپ فاسٹ بالر ایسا نظر نہیں آ رہا جو کہ ان کی جگہ لے سکے. چلے ہم کہیں کہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے تو ہم ان کو ریپلیس کر دیں، لیکن پیچھے سے بھی کوئی ایسا فاسٹ بالر نہیں ہے. اور پاکستان کا خاصا ہوا کرتا تھا ریورس سوئنگ یا یارکرز، اور آخری اوورز میں پاکستان کے بالرز مخالف ٹیم کے بیٹسمین کو کھول کر نہیں کھیلنے دیتے تھے. اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ پاکستان کے بالرز اچھی ریورس سوئنگ کرتے تھے اور یارکر کرتے تھے. اب وہ خاصیت یا ایبیلٹی یک قدم غائب ہو گئی ہے، اور پاکستان کے بالرز کو آخری اوورز میں وہ مار پڑتی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بہت زیادہ رنز کنسیڈ کرتا ہے، یا کلوز جو میچ ہوتا ہے بعد میں بالنگ کرتے ہوئے وہ پاکستان ہار جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے بالرز کے سکل لیول میں کمی آ گئی ہے. ایک چیز جو کہ پاکستان کی خاصیت ہوتی تھی پہلے انٹرنیشنل کرکٹ میں، اب وہ پاکستان کی خاصیت نہیں رہی بلکہ پاکستان کی کمزوری بن گئی ہے یا لائبلٹی بن گئی ہے. اور آخری جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں آج وہ یہی ہے کہ پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. فرسٹ کلاس کرکٹ میں کوئی ایسے پلیئر نظر نہیں آتے جو آگے چل کے پاکستان کی مستقبل میں باغ دوڑ سنبھال سکیں. اس دور میں محسن نقوی صاحب کے دور میں یہ خاصیت رہی ہے کہ ٹیک اور اپنا جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس کے پرفارمرز کو عزت دی گئی، ان کو ٹیم میں کھلایا گیا. کئی پلیئرز ہیں جیسے میر حمزہ ہیں، اپنا کامران غلام ہے، خرم شہزاد ہیں، ان سب کو مواقع ملے، لیکن یار ان کی فٹنس انٹرنیشنل لیول کے مطابق نہیں ہے، یا ٹیکنیک میں فالٹس یا فلات ہے. عبداللہ شفیق کی بھی مثال لے لیں، ان سب پلیئرز کو مواقع ملتے رہے ہیں لیکن یہ انٹرنیشنل لیول پر جا کے کرمبل کر جاتے ہیں، اور ایسے پاکستان کی کرکٹ کا نہ صرف نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کی رینکنگ نیچے جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو شائقین کرکٹ ہیں ان کا کرکٹ میں انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب شائقین کا انٹرسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر یہ سٹارڈم اور یہ ساری چیزیں کہاں جائیں گی. پھر کرکٹ کا حال بھی تقریباً ویسے ہوتا جا رہا ہے جب پاکستان کی ہاکی ٹیم کا ہوا تھا. کسی زمانے میں پاکستان کی ہاکی ٹیم بھی دنیا کی بہترین ٹیم ہوا کرتی تھی، لیکن اب پاکستان کی ہاکی ٹیم ٹاپ 10 ٹیمز میں بھی نہیں آتی.
لیکن پاکستان کی اب جو رینکنگ T20 میں یا ٹیسٹ میں ہے وہ 8ویں نمبر پر یا اس سے بھی نیچے ہے، اور ODI میں بھی پاکستان ویسٹ انڈیز سے شکست کھانے کے بعد 5ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ تو یہ حالات ہیں جی، ہم امید کر سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں کہ حالات میں بہتری ہو اور پاکستان کی کرکٹ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے۔ تو جب تک ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔